تو طلاقیں تین تین ہی ہوتی ہیں. اسی طرح تراویح بھی 8 رکعتیں نہیں ہوتی. اس پہ بھی میں بڑا کانفیڈنٹلی کہتا ہوں, یہ پتہ نہیں بعد میں نکالا ہے. لوگ کیا کہتے ہیں, سعودی عرب کے مفتیوں کے حوالے دیتے ہیں. سعودی عرب, پہلی بات تو کہ سعودی عرب کے سارے مفتی یہ نہیں کہتے. آپ ان مفتیوں سے ملے ہو جو آپ کے مطلب کی بات کر رہے ہیں. اب میرا ارادہ ہے میں سعودی عرب جا کے ایک ولاگ بناؤں, وہاں کے دینی مدارس کے وہاں کے میجورٹی علماء کیا کہتے ہیں. سعودی عرب کے میجورٹی علماء 3 طلاق کو 3 ہی کہتے ہیں. سعودی عرب کے میجورٹی علماء 20 رکعت تراویح کو 20 کہتے ہیں, کیونکہ حکومت میں وہ لوگ زیادہ آگے ہیں جو فقہ حنبلی سے بہت زیادہ انہوں نے شذوذ اختیار کیا ہے, تو وہ حکومتی لیول پہ آگے ہیں, اس لیے ان کی بات آگے آتی ہے. لیکن سعودی عرب تو بہت بڑا ہے بھائی, ہم تو ساری دنیا سے ہر ایک سے ملتے ہیں. تو سعودی عرب کے بھی آج بھی علماء کی میجورٹی جو وہاں کے مدارس کے جو صحیح علماء ہیں وہ فقہ حنبلی کو فالو کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں تراویح 20 رکعت ہوتی ہے اور وہ 3 طلاق کو 3 مانتے ہیں. میرا ارادہ ہے میں سعودی عرب جا کے ولاگ بناؤں گا تو وہاں کے علماء کی رائے بھی شائع کروں گا, تاکہ یہ جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے نا. اور دوسری بات, اگر سعودی عرب کے سارے لوگ بھی کہہ دیں تو بھائی سعودی عرب کے علماء کیا صحابہ سے بڑھ گئے؟ بولو, تابعین سے بڑھ گئے ہیں کیا؟ تابعین میں صحابہ میں کوئی ایک حدیث دکھا دو جنہوں نے 8 رکعت تراویح پڑھی ہو کبھی. حضرت عمر سے ایک روایت ہے وہ ضعیف ہے, اور اس کے ضعیف ہونے کے دیگر اسباب میں ایک بڑی سبب یہ بھی ہے کہ اگر حضرت عمر نے 8 پڑھی ہوتی نا, اس دور میں کہیں نہ کہیں روئے زمین پہ 8 پڑھی جا رہی ہوتی, کہیں بھی نہیں ملتا ہمیں. پھر اسلاف نے تراویح کو تراویح کا نام جو دیا نا, یہ دیوبندی بریلویوں نے تھوڑی دیا ہے, تو اسلاف نے نام دیا ہے. تراویح کا لفظ بتا رہا ہے کہ 8 پہ یہ بیٹھتا ہی نہیں ہے. ترویحہ کہتے ہیں 4 رکعتوں کو. تراویح ترویحہ کی جمع اقصا ہے, بہت ساری 4 رکعتوں کو تراویح کہا جائے گا. تو اس لیے جو آج کیا کیا, اس کا نام چینج کر کے صلاۃ اللیل کر رہے ہیں اس کو. صلاۃ اللیل بھی تراویح ہی ہے, جو بھی رات میں نماز پڑھی جائے گی وہ تراویح ہی, وہ صلاۃ اللیل کہلائے گی. اس میں وتر بھی ہے, اس میں تہجد کی نماز بھی, اس میں تراویح کی نماز بھی. لیکن وہ صلاۃ اللیل جو نبی نے 3 دن پڑھی ہے جماعت کے ساتھ اور پھر اس کو چھوڑ دیا, پھر حضرت عمر نے اس کو زندہ کیا, اس صلاۃ اللیل کے بارے میں آپ کوئی صحیح حدیث سے دکھاؤ جو بے غبار ہو, مسترب بھی نہ ہو کہ نبی نے وہ 8 پڑھی ہوں. نہیں ہے آپ کے پاس. تو یہ آپ کی فہم ہے کہ آپ تہجد والی حدیث کو تراویح پہ فٹ کرتے ہو, یہ آپ کی سوچ ہے. تو آپ قرآن و سنت کی جو تشریح کرتے ہو اس تشریح کو آپ امت میں نہیں مت تھوپو. آپ کہو یہ میری پرسنل رائے ہے, تو ٹھیک ہے آپ اپنی رائے پر عمل کریں, ہمیں اس پہ کوئی کبھی جو 8 پڑھ کے جاتا ہے ہم نے کبھی روکا اس کو, ٹھیک ہے تمہاری رائے ہے. امت کو آپ وہ بتاؤ جو صحابہ تابعین اور 4 اماموں کی رائے ہے, وہ قرآن و سنت کو آپ سے زیادہ سمجھتے تھے. اور اگر آپ نے امت کو سعودیہ کے مفتیوں کی رائے دینی ہے تو سعودیہ کے آج کے مفتی بھی ہیں اور سعودیہ کے 100 سال پہلے کے مفتی بھی ہیں جو 1400 سال سے چلے آ رہے تھے. 1400 سال سے جو سعودیہ مفتی چلے آ رہے تھے وہ تراویح کو 20 رکعتیں کہتے تھے اور 3 طلاق کو کیا کہتے تھے؟ 3. ابھی میرا 3 طلاق پہ چیلنج گیا نا, کہیں بھی نہیں ہے 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں. اس چیلنج کے بہت سارے لوگ جواب دے رہے ہیں. ایک نے کمنٹ میں کیا کہ جی مفتی صاحب اب UAE نے بھی 3 طلاقوں کو ایک کیا ہوا ہے, اور انڈیا نے بھی 3 طلاقوں کو ایک کر دیا ہے, مصر نے بھی 3 کو ایک کر دیا ہے. صرف یہ انڈیا پاکستان کے مفتیوں پہ ہی شامت آئی ہوئی ہے, یہ جمود سے ہٹتے نہیں ہیں. شکر ہے انڈیا پاکستان کے مفتی جمود سے ہٹتے نہیں ہیں, ورنہ جو کام UAE کر رہا ہے, دبئی ابو ظہبی کر رہا ہے, وہ تمہیں قرآن و سنت لگ رہا ہے. جو انڈیا کر رہا ہے وہ کیا لگ رہا ہے؟ جو خلفائے راشدین, صحابہ, تابعین, خلافت عثمانیہ, بنو عباس کی خلافت, بنو امیہ کی خلافت, اور تمام فقہا, امام بخاری بھی اسی کے قائل, محدثین بھی اسی کے قائل, تابعین بھی اسی کے قائل, اس کو تم کہہ رہے ہو دیوبندیوں کی رائے ہے یہ. تو بڑے مسائل ہیں. اس لیے میرے بھائی منجنوں سے متاثر مت ہو. قرآن و سنت ہم تھوڑی کہتے ہیں ہمیں فالو کرو, دیوبندیوں کو فالو کرو یا بریلویوں کو فالو کرو. ہم کہتے ہیں صحابہ تابعین کو فالو کرو, ائمہ اربعہ کو فالو کرو. یہ کوئی دیوبندی بریلوی تھوڑی تھے. ایک صاحب مجھے بار بار کہہ رہے ہیں آپ مفتی صاحب آپ دیوبندیت کی دفاع کر رہے ہیں ایک مسئلے میں نا. ہم علماء دیوبند کو اس لیے فالو کر رہے ہیں کہ وہ قرآن و سنت کو فالو کر رہے ہیں. تو اصل قرآن و سنت ہی ہے, وہ کر علماء دیوبند رہے ہیں تو مجبوری ہے ہماری ان کو فالو کرنا. نہیں کر رہے ہوتے تم چھوڑ چکے ہوتے. ہاں اگر کوئی عالم دیوبند کا عالم غلطی کر رہا ہے تو ہم اس غلطی میں اس کو تھوڑی فالو کرتے ہیں. بہت سارے علماء دیوبند ہیں جو آج کل ہیں جو بدعتیں بہت ساری لے کے چل رہے ہیں, ہم نہیں مانتے ان کو کیونکہ ہم نے کلمہ نبی کا پڑھا ہے. لیکن آپ جب ہم قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں, صحابہ تابعین کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں 4 اماموں نے قرآن و سنت کو زیادہ سمجھا, جب ان کی بات کرتے ہیں تو لوگ ہمیں کہتے ہیں دیوبندیت کا منجن بیچ رہا ہے. یہ آپ کا ایک نعرہ ہے, یہ آپ کا ایک منجن ہے جو لوگوں کو آپ بیوقوف بنانے کے لیے استعمال کرتے ہو. 20 رکعت تراویح علماء دیوبند کا فتویٰ نہیں ہے,
یہ صحابہ، تابعین، چاروں اماموں کا فتویٰ ہے. سمجھتے ہو شروع میں کچھ اختلاف تھا لیکن بعد میں کیا ہو گیا؟ اجماع ہو گیا. جب ایک دفعہ اجماع ہو گیا اب اس کے اختلاف ٹھیک نہیں ہے.